والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم لوگ حدیث نمبر 30/8 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس حدیث میں جو اساسی اور بنیادی بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ہر آدمی بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو وہ حاصل کریں۔ آپ یہ چاہتے ہیں اللہ کی محبت ہم کو مل جائے، تو اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے اس کا راستہ اس حدیث میں بتلایا گیا کہ فرائض اور نوافل کی پابندی، فرض اور نوافل کی پابندی جس سے آدمی اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواہ البخاری۔ اس کا ترجمہ ہم سب سے پہلے سنتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ کون کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں، تو یہ حدیث کیا ہوئی؟ حدیث قدسی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا ہے شعیب بھائی؟ اللہ کے اولیاء سے دشمنی نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ پہلے مطلب جس سے ہم دشمنی کر رہے ہیں پہلے وہ اللہ کا ولی رہنا نہیں، تو اللہ کے اولیاء سے یہ بات تو معلوم ہوئی، اللہ کے ولی سے کیا نہیں کرنا؟ دشمنی نہیں کرنا۔ تو یہاں ایک بات انشاءاللہ ہم شرح میں سمجھائیں گے۔ کون سی دشمنی؟ معمولی بات میں تکرار۔ اب آپ لوگوں میں کون اللہ کے ولی ہیں کوئی نہیں جانتا، کبھی ہم لوگ آپس میں تکرار کر لیتے ہیں، تھوڑی بات زور زبردستی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام تھے، آپس میں کیا ہو جاتا تھا ان کے؟ وہ سب اللہ کے ولی تھے، لیکن آپس میں جو بھی ہوتا تھا دل سے نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے کسی ولی سے دل سے دشمنی کیا نہیں رکھنا۔ علماء سے بہت سارے لوگ سارے محلے کو چھوڑ کے امام کے دشمن بن جاتے، مسجد کا جو امام رہتا نہیں اس سے دشمنی کرتے، یا مؤذن سے دشمنی ہو جاتی، نہیں کرنا۔ ارے وہ 5 وقت اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں، اس سے دشمنی کر لیں گے تو الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے نہیں۔ تو اللہ علماء سے، مشائخ سے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کون اللہ کا کتنا قریب ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جنگ کر دیں گے تو اللہ کے پاس کچھ دکھتی فوج ہے، کچھ دکھتی نہیں سو فوج ہے، معلوم؟ اللہ کے پاس ایک دکھتی نہیں سو فوج ہے، وہ وائرس، وہ بھی اللہ کی فوج ہے۔ اللہ پتہ نہیں کب کس کو بیماری مبتلا کر دے۔ معمولی کیڑے مکوڑے ہیں، مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ جند اللہ۔ یہ سب کون ہیں؟ اللہ کی آرمی ہے۔ تو اللہ اگر اللہ تعالی ہم سے جنگ پر آ جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو
بچا نہیں سکتی۔ تو پہلی بات اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی نہیں حدیث۔ اس کے بعد آگے چل کر فرماتے ہیں، میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے، کس سے قریب ہونا چاہ رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کے قریب۔ سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہونا بولے تو کیا کرنا؟ فرائض کی پابندی کرنا۔ تو بہت سارے ایسے ہیں نوافل اور دوسری چیزیں، جیسے ہمارے بچے ہیں، یہ کام کرنے آئے تو اسی کام میں لگ جائیں گے، دوسرے کام چھوڑ دیں گے۔ کھانا بانٹنے آئے کیا غریبوں کو، اب اسی میں لگ جائیں گے، دوسری چیزوں میں کیا کریں گے؟ درس نہیں، دروس نہیں، کوئی چیز نہیں، دعویٰ نہیں، اب سب دعویٰ کیا ہے؟ اب صرف ایک ہی چیز۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے سارے کام ہم سے ہوں، ایک طرف جو علم حاصل کرنا وہ بھی ہو، خدمت خلق ہے وہ بھی ہو، اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کی پابندی ہے یہ بھی ہو۔ ساری چیزیں، جسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں، کچھ بولتے ہیں نا مینجمنٹ، کیا بولتے ہیں، ایسا پروگرام کہ آپ کی زندگی کا ہر کام کس سے ہو؟ ٹائم سے ہو، اور پورے صحیح اس کے ساتھ ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ کسی چیز کو اتنا اہمیت دے دیا کہ ساری چیزیں چھوٹ گئیں، ایسا نہیں۔ ساری چیزیں ایک توازن کے ساتھ، ایک اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی۔ جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ فرائض کی پابندی، فرض نمازوں کی پابندی۔ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی کیا ہو سکتے ہیں؟ قریب ہو سکتے ہیں۔ پھر نوافل، کچھ لوگ نوافل کا زیادہ اہتمام کرتے، فرض کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے۔ جیسے ایک آدمی ساری رات تہجد پڑھتا ہے، فرض نماز میں غائب ہے، فجر نماز میں نہیں آیا، کیا بولے تو نہیں، ساری رات تہجد میں رہے وہ۔ اصل چیز کیا ہے اس کے لیے؟ فجر نماز کی پابندی، وہ تو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر تہجد ہے، قیام اللیل ہے، نوافل ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آدمی فرائض کی پابندی کرے پھر نوافل پڑھے تو کیا ہوگا؟ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرنے لگتے ہیں؟ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب اللہ محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا بن جاتے ہیں؟ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم ایک دم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کان بن جانے کا مطلب وہ نہیں ہے جیسے صوفیہ نے کہا۔ صوفیہ کا عقیدہ، بہائیہ کا عقیدہ، بہائیہ ایک فرقہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے، جیسے ہم لوگ یہاں بہرا فرقے دیکھتے نہیں، بہرا مناڈی میں وہ بہت سارے سفید وہ ہارڈ ویئر کے بہت سارے، تو ان کا ایک عقیدہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے جو امام ہیں ان میں حلول کر جاتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ چاٹتے، پیر چاٹتے، ہاتھ چومتے۔ ان کا تصور کیا ہے؟ العیاذ باللہ، اللہ اس جسم میں کیا ہو گئے ہیں؟ مل گئے ہیں، جیسے شکر پانی میں مل جاتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ مخلوق سے جدا ہے، اللہ اپنے عرش پر ہے، اللہ کسی کا کان نہیں بنتا۔ تو اسی لیے پہلے وہ بہت سارے ایسے لوگ تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ میں عبادت کس کی کروں، میں خود اللہ بن گیا ہوں تو میں کیا کروں، میں عبادت کس کی کروں۔ تو ایسا بولتا تھا وہ، کون تھا وہ؟ ابن عربی۔ تو ایسے بہت سارے تھے جو اپنے اپنے خیالات میں تھے۔ تو یہاں اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ محبت کب کرتے ہیں؟ بولو بیٹا، آخر میں، آپ ہی سب سے آخر میں آئے۔ اللہ کسی سے محبت کب کرتے ہیں؟
فرض کی پابندی، نفل کی پابندی. فرض ادا کر لے کوئی، فرض نمازیں ہیں، 5 وقت نماز فرض ہے، اس کے بعد بھی جو فرائض ہیں، فرائض اگر آدمی پورا کر لیتا ہے، نوافل کر لیتا ہے، تو اللہ محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ محبت کرتے نہیں کرتے؟ ہاں، بہت سارے علم ہم کو سیکھنا ہے. ہم لوگ جو ہے سرسری علم سیکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں ایک گروپ ایسا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ اللہ کی بندے سے محبت کا انکار کرتا ہے. رائے نہیں جی، اللہ بندے سے کیسا محبت کرتا ہے جی؟ اچھا ہوا قرآن میں اتنی ساری آیتیں ہیں اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب کیا؟ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ بندے کو جنت دیتا ہے. ہاں، ان اللہ یحب المحسنین. ہاں، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ بندے سے محبت کرتا نہیں کرتا؟ کرتا ہے، لیکن ویسی محبت نہیں ہے جیسے ہم سوچتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی محبت کسی کے مشابہ نہیں، کسی محبت کے مشابہ نہیں. اللہ کی محبت وہ الگ ہی ہے، لیکن اللہ بندے سے محبت کرتا ہے. گرچہ کہ اشاعرہ وغیرہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ بندے سے محبت نہیں کرتا. اچھا، ان آیتوں کا کیا جواب دیتے ہیں وہ لوگ؟ وہ جنت اجر دیتا نا، اس لیے وہ محبت. ارے اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں. کیسے محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، وہ بے مثال ہے، وہ بے مثال ہے. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ جب بندے سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں. تو ظاہری مطلب یہ نہیں کہ اللہ کان بن جاتے ہیں. اللہ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کانوں سے بندہ وہ سنتا ہے جو اللہ کو محبوب ہے. سمجھ میں آیا؟ ان کانوں سے کسی کی غیبت نہیں سنتا. آج کل معلوم کسی کی غیبت سننا بولے تو ایسا مزہ آتا، ہاں، کھانے پینے میں بھی ویسا ٹیسٹ نہیں آتا. کسی کے تھرڈ پرسن کے تعلق سے اگر ہم بات چلے، گھنٹوں گھنٹوں چلتی ہے اس کے تعلق سے، اس کی پرائیویٹ زندگی کے تعلق سے. اتنا ٹیسٹ لے کر لوگ سنتے ہیں جیسے کوئی لذیذ کھانا کھا رہے ہوں. نہیں تو اگر اللہ بندے سے محبت کرے تو ان کانوں سے وہ سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو عزیز ہو. پھر آگے کہا کہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو ان آنکھوں سے غلط نہیں دیکھے گا جو اللہ کو محبوب نہ ہو. اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ اکبر. اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. العیاذ باللہ. کیا اللہ سبح اسم ربک الاعلی، سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی پاک ہے، وہ اللہ پیر کیسے بن جائے گا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ان پیروں سے ان جگہوں پر نہیں جائے گا جہاں اللہ کو ناپسند ہو. اب پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے کیا تو بھی لینا کا تو کیا کرنا؟ پکے نمازی بن جانا، فرائض کی پابندی کرنا، فرائض کی پابندی کرنا، اور پھر نوافل کی پابندی کرنا. اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو ضرور اسے اپنی پناہ میں لیتا ہوں. پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتے ہیں؟ ابھی آج مسلمانوں کو کسی کی پناہ حاصل نہیں. مسلمان پریشان ہیں، جہاں مسلمان ملے پکڑے، بندے مارے، کوئی پوچھنے والا نہیں، پکڑنے والا. مسلمانوں کے مکانات کو منہدم کر دے رہے ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں. معلوم نہیں، اللہ ان کو پناہ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان بے نمازی ہیں یا شرک میں مبتلا ہیں، ان کی گلوں میں تعویذیں ہیں، ہاتھوں میں تعویذیں ہیں، اور عجیب عجیب ان کی یہ ہے. تو یہ حدیث سب سے پہلے ہم لوگ کچھ باتیں جو بنیادی باتیں پڑھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ٹائم ہے تو ہم شرح پڑھیں گے، نہیں تو کل پڑھیں گے انشاءاللہ. کل بھی ہے نا ہماری کلاس. تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض بندے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. نہیں، حدیث سے پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ اولیاء ہیں. اولیاء کیا ہیں؟ ہیں. اب اللہ کا ولی بننے کے لیے ایک مخصوص ڈریس پہن لینا، یا دیوانہ ہو کے مر جانا، باولا ہونا. ہاں، بہت سارے اولیاء کو دیکھے ہوں گے آپ، جا کے تو کھینچ کے ایک تماچا مارے گا. اب وہ خوش ہو جاتا، ولی کا تماچا. کس کا تماچا کا ہے؟
ولی کا تماچا، کچھ ہاتھ سے مارتے ہیں، کچھ لات سے مارتے ہیں، ہاں خوش ہیں لوگ، تماچے کھا کے بھی خوش ہیں، لات گھوسے کھا کے بھی خوش ہیں، بولتا ہے کہ ولی کا تماچا کھایا میں نے۔ تھوک بھی دیتا ہے، کچھ ایسے ولی کو بھی دیکھا ہم نے، کیا کرتا، کھکار کے تھوکتا ہے، تھوک لے کے میری نجات ہو گئی، میں نے فلاں کا تھوک لے لیا۔ آدمی خوش ہے، اس میں کچھ ننگے ہیں، مادرزاد ننگے بیٹھے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو پہلی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن اللہ کا ولی کون ہے؟ چلو ہم بولتے ہیں کہ کچھ ولی ہوتے ہیں جو باپ ولی رہا تو بیٹا آٹومیٹک کیا ہوتا، ولایت اسے مل جاتی، اسے کیا مل جاتی، وہ اسے کیا بولتے ہیں، خلیفہ، سجادہ نشین۔ بولے ان کے بابا پیر تھے، آٹومیٹک وہ پیر، انہوں کیا بن گئے، پیر زادہ، انہوں کیا بن گئے، پیر زادہ بن گئے۔ تو ایسا کیا پیر ولی ملتا ہے کیا؟ اگر ایسا ملتا ہے تو بہت اچھا ہے، کوئی محنت کی ضرورت نہیں، ڈریس پہن لو، بابا ولی تھا، بیٹا کیا ہو گیا، ولی بن گیا۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء متقی ہیں، آپ تقوی والے ہیں تو آپ بھی کیا ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ اللہ کے اولیاء ہوں گے۔ ہاں، اس کے لیے کیا چاہیے کوالیفیکیشن، تقوی۔ کیا چاہیے، تقوی۔ نہ کوئی ڈریس، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی شکل و صورت، نہ کوئی اس کا نسب کسی کو ولی بناتا ہے، ولایت ملتی ہے۔ ولایت کے لیے چاہیے کیا، تقوی چاہیے۔ دیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کس میں کیا، قرآن مجید میں کیا، سورۃ یونس آیت نمبر 60 پر 2، 60 پر 3، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یاد رکھو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے، نہ غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لائے اور کیا کرتے ہیں، برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ابھی حال میں آپ نے نیٹ میں شاید کسی نے دیکھا ہوگا، بن روٹی کا جو علاقہ ہے، وہاں ایک صاحب رہتے تھے، وہ سب کا علاج کرتے تھے۔ وہ علاج ان کا بڑا بھیانک علاج ہوتا تھا۔ اب مطلب عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، اب جو عورتوں کے ساتھ بیٹھے تو کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے العیاذ باللہ۔ تو گاؤں والے کچھ نوجوانوں نے دیکھا، ایک رات لے گئے، جو کرنا تھا کیا کریں، اچھا علاج، وہ لوگ ان کو علاج کر دیے۔ ہاں، اچھا علاج کر دیے، پہلے داڑھی کاٹے، بال، ارے تجھے داڑھی کی کیا ضرورت ہے، اس کے بعد پھر پورا علاج کر دیے۔ معاملہ پہلے تو وہاں کے غیر مسلموں پر گیا، لیکن بعد جب بات معلوم ہوئی کہ یہ ہمارے ہی بچے کریں، تو بعد میں سارا معاملہ باہر آیا، تو ان کے علاج کا یہ طریقہ تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقوی اگر آدمی میں نہیں ہے تو اس کا لباس، اس کی شکل و صورت، وہ کبھی بھی اس آدمی اس سے دھوکہ کھا سکتا ہے۔ اصل چیز آدمی کو کیا پیدا کرنا چاہیے، تقوی۔ تقوی ہو تو اللہ تعالیٰ شکل و صورت بنا ہی دیتا ہے۔ آدمی کے اندر اخلاق کیا ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ظاہری شکل و صورت یہ عکاسی ہے، آئینہ ہے اندر کی حالت۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ایمان لائے اور گناہوں سے پرہیز کرے، جو بھی گناہ ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے عظیم گناہ جو ہوتا ہے، جہاں آپ کو خطرہ لگے، خاص کر عورتوں کی مجلسیں ہیں، عورتوں کی محفلیں ہیں، ان سے بات چیت ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یوسف علیہ السلام تو ہے نہیں، ہاں، آدمی اللہ تعالیٰ بچا لے، لیکن آدمی کو کیا کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، ایسے شبہات کی جگہوں سے کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہرگز یعنی میں بڑا نیک، میں بڑا متقی نہیں، ان جگہوں سے منع کیا گیا، آدمی کیا کرے، اس سے رک جائے۔ دیکھیے، یہ کہتے ہیں ہر مومن اور متقی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ ہر مومن اور متقی۔
ایک بات ہمارے سمجھ میں آ گئی ہے کہ مومن ہوتا وہ ہے جو فرائض کی پابندی کرتا ہے. ایک شخص فرض نماز نہ پڑھے اور کہے کہ میں ایمان والا. ارے کئی کا ایمان؟ فرض نماز نہیں، فجر کی نماز میں نہیں. ہاں بہت سارے لوگ ہیں رات میں بہت ہوشیار رہیں گے، فجر کی نماز کے ٹائم پہ دیکھو آبسینٹ رہیں گے. ہاں کوئی آبسینٹ، ہر اس میں آف لائن، رات دیر گئے تک آن لائن. فجر کے وقت ان کو کیسا چیک کرنا؟ ہمیں فجر کے ٹائم کو چیک کرنا. 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک یہ آف لائن ہے یا آن لائن ہے. تو آدمی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی متقی ہو، گناہوں سے پرہیز کرے، فرائض کو بجا لائے. ہر مومن اور متقی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ کا ولی ننگا نہیں ہوتا، فسق و فجور کرنے والا نہیں ہوتا، عورتوں کی جھرمٹ میں بیٹھنے والا نہیں ہوتا، اور چرس اور گانجا استعمال کرنے والا نہیں ہوتا، والعیاذ باللہ. تو اللہ کا ولی ہر مومن اور متقی ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں لیکن ہر ایک کا ایمان اور تقوی الگ الگ ہوتا ہے. نہیں کیا ہوا؟ سب کا ایمان ایک سا ہوتا کہ کیسا پرسنٹیج کیسا آتا؟ الایمان یزید وینقص، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. ہمیں مسجد میں ہی ماشاءاللہ اچھا قرات سنے، قاری ابو بکر صاحب زبردست قرآن پڑھے، ہم لوگ قرآن سنے اور مسجد میں دعا کر کر کے اللہ سے گڑ گڑا کے باہر نکلے. تو مسجد میں رہنے تک آپ کا جو ایمان ہے، جیسے آپ سڑک پر آئیں گے وہاں کچھ ایسی چیزیں آنکھوں کو نظر آتی ہیں، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. آدمی کا ایمان یکساں نہیں ہوتا. لوگوں کا ایمان جیسے بازو بازو بیٹھے ہیں، آپ کا ایمان الگ ہے، اس بازو بیٹھنے والے کا ایمان الگ ہے. تو اسی طرح ولایت کے درجات میں بھی الگ الگ فرق ہوتا ہے. اللہ کی قربت میں بھی لوگوں کا الگ الگ ہوتا ہے. ایک دوسری بات اس سے معلوم ہوئی. پہلی بات کیا معلوم ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. اللہ کے دوست کون ہیں بابا؟ متقی اور پرہیزگار لوگ، برائی سے بچنے والے لوگ، یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں. اچھا، اللہ کے ولی بننے کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہے؟ بابا ولی رہنا بس ہے. ہاں کیا ہے؟ تقوی ہے. نہ کسی کا لباس، نہ کسی کا سجادہ، نہ کسی کا خاندان، نہ کسی کا کوئی نسب کسی کو ولی نہیں بنا سکتا. وہاں تقوی اور پرہیزگاری یہ معیار ہے. یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک اولیاء کی بڑی عزت ہے. اللہ اکبر. اگر اللہ کے ولی سے آپ دشمنی کریں گے تو اللہ آپ سے جنگ کرے گا. اسی لیے علماء سے، مشائخ سے، جن کو بھی آپ اللہ کے اولیاء سمجھتے ہیں ان کو مت چھیڑو. ان کو کیا نہیں کرو، نہیں جاؤ. یہ اچھا بات ہے. کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے بھی ہیں، آنکھوں سے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی بھی وہ کسی کے نام میں نہیں، لیکن علماء سے، اماموں سے، مؤذنوں سے ان کو کیا ہو گیا؟ خار ہوگا، ان سے ان کو یہ ہوگا. تو اس کا اثر بھی زندگیوں میں نظر آتا ہے. ہمارے استاد جو نابینا تھے، مدینے میں پڑھاتے تھے، کہا کہ جو شخص علماء سے دشمنی رکھتا ہے وہ مرنے سے پہلے اللہ کا عذاب دیکھے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو آدمی علم سے، اہل علم سے کیا رکھے؟ محبت رکھے. ہاں اگر شیخ سے، عالم سے اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اچھے انداز میں، اسلوب میں کیا کرے؟ اسے سمجھائے، ان کی اصلاح کی کوشش کرے. یہ بھی محبت کی نشانی ہے. یہ بھی محبت کی نشانی ہے کہ آپ عالم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ ایک اچھے انداز میں کیا کریں؟ آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں. یہ بھی ان سے محبت کی ایک نشانی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نزدیک اولیاء کی بڑی عزت ہے. اس سے دشمنی رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آرمی ہے، فوج ہے. ہاں
ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے. کچھ فوج آنکھوں سے دکھتی ہے، جیسے فرشتے ہیں، قوم لوط کی ساری بستی کو اٹھا کر اوپر لے گئے اور پھر نیچے مار دیا. اور یہ مکھی، مچھر، وائرس، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کی فوج. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب کس پر مسلط کر دے. تیسری بات اس حدیث میں بتائی گئی کہ ولی بننے کے لیے تھوڑے اسباب ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیا عمران صاحب؟ اللہ کا ولی بننے میں کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اللہ کا ولی بنائے، لیکن اس کے سارے اسباب بتائے گئے. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ولی بننے کے لیے؟ فرائض کی پابندی. کیا کرنا ہے؟ جسم میں جان رہنے تک آپ مسجد میں آ کر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہرگز کوتاہی نہ کریں، سستی نہ برتیں، ہرگز. ہاں کوئی ریزن ہے، اب جیسے اب آنے دے، اب ہم آنا بھی دینے تو لوگ آنے نہیں دیتے تھے ایک زمانے تک. اب آنے دے رہے ہیں تو لوگ آنے سے ڈرتے ہیں، یا کبھی آدمی ناپاک ہو گیا، غسل کی ضرورت ہے، یا کوئی بیمار ہو گیا، بات الگ ہے. کہتے ہیں فرائض کی ادائیگی میں روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور جتنے بھی واجبات ہیں، ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک، یہ بھی واجب ہے ماں باپ کے ساتھ. کچھ لوگ ایسے ہیں نماز میں پکے، گھر میں کچے، ایسے بھی ہوتے ہیں. نماز میں بالکل ماشاءاللہ پہلی صف میں رہیں گے، گھر میں ماں دوا کے لیے تڑپ رہی ہوگی، باپ خدمت کے لیے تڑپ رہا ہوگا. یہاں کیا ہوتے ہیں یہ لوگ؟ کچے ہو جاتے ہیں. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ آپ کو احسان کرنا ہے. تو یہ اسی لیے کہتے ہیں کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی شریعت پر عمل نہیں کرتا اسے سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے. اس میں صوفیہ کیا کہتے ہیں کہ ولی جب آدمی بن جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض سے اسے چھوٹ مل جاتی ہے. اللہ فرض معاف کر دیتے، رسول سنتہ معاف کر دیتے. ولی بن گئے تو کیا ہوتا؟ فرض بھی نہیں، سنت بھی نہیں. تو شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ نے، شیخ عبدالرزاق عبدالمحسن العباد نے کہیں کسی کتاب میں لکھا کہ بہت سارے صوفیہ کو ہم دیکھتے تھے کہ جمعے کا وقت ہوتا تھا، سارے لوگ جمعہ جاتے تھے، وہ صاحب اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، بولتے ہیں ارے جمعہ چلو، جمعے کی نماز ہے. نہیں، ہم لوگ کیا ہو گیا، ہم سے سارے فرائض کیا کر دیے؟ معاف ہیں. یہ فرائض نوافل کس پر ہے؟ آپ لوگوں پر ہے. ہم اللہ کے اولیاء پر ایسا نہیں. تو شریعت کسی سے معاف نہیں. اگر اللہ کا ولی ہے تو وہ اور زیادہ عبادت کرے گا، اور زیادہ اللہ سے ڈرے گا. یہ دیکھیے، فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ایک بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا. نوافل، پہلے فرض، بعد میں کیا ہے؟ نوافل. تو نوافل تو بہت زیادہ ہیں. اور اس کے بعد ایک بات ہم نے کہا عمران صاحب کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کرتے نہیں کرتے. اچھا، کچھ لوگ ہیں جو محبت کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے ہیں. ہاں میں نے بولا تھا کچھ بدعتی فرقے ہیں جو محبت الہی کا انکار کرتے ہیں. ان میں بہائیہ ہیں، اشاعرہ ہیں، اور معتزلہ نہیں ہیں. صوفی ان میں آئیں گے. تو یہ لوگ محبت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 پر 4 میں کہتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. تو لیکن ایک بات اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سلف صالحین کا مسلک یہ ہے کہ یہ محبت اللہ کے شایان شان ہے، جو مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہے. جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اس کی محبت بھی تمام صفات میں، اس کی تمام صفات بے مثال ہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس حدیث میں ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے کان بن جاتے ہیں. اللہ
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اس کے کان، آنکھ اور ہاتھ پیر کو اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک راستے پر چلاتا ہے۔ وہ اپنے کان سے وہی سنے گا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس کی آنکھ سے وہی دیکھے گا جو اللہ چاہے گا، ادھر ہی پیر چل کر جائیں گے جو اللہ چاہیں گے، ہاتھ سے وہی پکڑے گا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو کہتے ہیں وہ پابند شریعت ہو جاتا ہے، اور شریعت کی مکمل پابندی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ بندے میں سرایت کر جاتا ہے۔ اگر یہ حدیث پہلے ہم بولا میں اللہ اس کا کان بن جاتا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ پہلے کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہاں اللہ کان بن، نہیں، العیاذ باللہ، ایسی بات نہیں۔ اس کو کہتے ہیں حلولیہ۔ ایک فرقہ آیا، وہ کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ حلولیہ، وحدت الوجود، حلولیہ۔ انہوں نے کہا کہ بندہ کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہو جاتا ہے، جیسے نام رکھتے ہیں نا، کیا نام رکھتے ہیں، قلندر، کیسے نام رکھتے ہیں ان لوگ۔ یہ انہوں نے کہا کہ ان میں کیا ہو جاتا ہے، انسان میں اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ تھلگ اور جدا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم فرائض کی پابندی کر لیں، نوافل کی پابندی کر لیں، نوافل ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ تو ہم کیا بن جائیں گے؟ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حرکات و سکنات کی حفاظت کرے گا اور سیدھے راستے پر رکھے گا۔ اور حدیث کے آخر میں بتایا گیا، اگر وہ مجھ سے مانگے گا تو میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ دے گا۔ کسی دشمن کا مجھے اور آپ کو کیا نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا دیں گے؟ پناہ دیں گے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اور کچھ فوائد ہیں ہمارے پاس، اور 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے۔ ہم فوائد ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کو پوری کی پوری سمجھ میں آ گئی نہیں؟ کیا عمران صاحب سمجھ میں آئے؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ حدیث کون سی ہے بابا؟ حدیث قدسی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، جیسے ہم نے سنا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا۔ جو آدمی مومن ہوگا، متقی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ بس آسان ہے۔ وہ دونوں چیزیں تو ایمان تو ہے ہمارے پاس، اب ایک چیز ہم کو لینا ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ اب تقوی وہ کتنا ہمارے میں ہے، وہ ہم کو دیکھنا ہے۔ کہاں ہمارا تقوی کتنا سختی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمے رہتے ہیں، ثبات قدمی ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی لیے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، قرآن مجید کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان، اس کے ہاتھ، اور اس کے آخر میں شیخ لکھتے ہیں اس حدیث کے کچھ فوائد۔ عمران تھوڑا اس سے بولیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ دیکھیے ایک فائدہ شیخ نے لکھا ہے، ان معادات اولیاء اللہ من کبائر الذنوب۔ اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ مطلب اللہ کا ولی کون ہے نہیں معلوم، لیکن کسی مومن کو ہم دیکھتے ہیں کہ متقی ہے، تو اس سے ہم لوگ کیا کرنا، ذرا بچ کے رہنا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ کیا ہے، یہ اگر اس کے لیے خیر کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن اسے تکلیف نہ دیں، گناہ کبیرہ ہے۔ فقد آذنتہ بالحرب وهذه عقوبة خاصة على عمل خاص فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب۔ علماء سے، مشائخ سے، ضروری نہیں، عام انسان بھی اگر مومن ہے اور تقوی والا ہے تو اس کو تکلیف دینے سے کیا رکھیں، بچے رہیں۔ اس کے بعد اس حدیث سے جیسے معلوم ہوا
اثبات اولیاء اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، ایک تو ولی دوست، ولایہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کیسے ملتی ہے؟ تو کہا من هو الولی، ولی کون ہے شعیب؟ تو شیخ اسی لیے لکھتے ہیں هل تحصل الولایہ بالدعوہ، کیا ولایت دعویٰ سے ملتی ہے؟ دعویٰ مطلب ایک کلائم، مطلب ایک آدمی خود سے اڑ گیا، جیسے آج کل بہت ہو رہا ہے، اب چلے گئے یہاں سے، جا کے کل درس میں آیا، بولا رات میں نے خواب میں دیکھا ہے، کیا بولو؟ رات میں نے خواب دیکھا تھا، مجھے ولایت کا خلعت پہنایا گیا، اب میں کیا ہو گیا ہوں؟ ولی ہو گیا۔ تو یہ ولایت خوابوں سے نہیں ملتی ہے، خوابوں کی دنیا ہی الگ ہے، تو ولایت خوابوں سے نہیں ملتی ہے۔ تو کہا کہ کسی کے دعوے پر، او تحصل بہیئۃ اللباس، یا آدمی مخصوص رنگ کا لباس پہن لے، کیا حضرت کل تک اچھے تھے نا، آج کیا ہوا؟ بولے تو نہیں، میں آج سے ولی بن گیا، اس لیے یہ ڈریس میں نے پہن لیا۔ تو یہ ولایت کا نہ تو کوئی ڈریس ہے، نہ تو کوئی دعویٰ ہے۔ او بہیئۃ البدن، یا ایک آدمی بالکل سکتے جا رہا، مجھے کیا صاحب آپ اچھے تھے، ماشاءاللہ صحت مند تھے، کیا حالت ہو گئی تمہاری، آپ ایسے ہو جا رہے ہیں؟ تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں کھانا پینا چھوڑ دیا ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں۔ اللہ کا ولی کوئی صحت سے، لباس سے، دعوے سے نہیں بنتا۔ ولایت کیسے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی سے، فمن کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا، جو شخص مومن ہے، متقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اس میں ایک بات آپ کو ہم لوگوں کو اب تک نہیں آئی ہے، اس بات کو آپ سنیں۔ وَعْلَمْ، شیخ کہتے ہیں ان ولایت اللہ عز وجل نوعان، اللہ تعالیٰ کی جو ولایت آدمی کو ہے وہ دو ٹائپ کی ہے۔ یہ نہیں سنے آپ اب تک؟ نہیں، ولی کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ اور ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ فالعامہ، ایک ولایہ ہے جو عام ہے، عام مطلب ریگولر، کامن، ہر ایک کو ہے، سب اللہ کے ولی ہیں، اس میں کچھ ہے نہیں۔ ولایتہ علی الخلق کلہم تدبیرا وقیاما بشؤونہم وہذا عام، اللہ تعالیٰ کی ایک ولایت ہے، ایک نگرانی ہے جو سب کو ہے، للمؤمن والکافر والبر والفاجر، سب۔ اس عام ولایت کی کیٹیگری میں کون ہے؟ سب ہیں، کافر بھی، کافر بھی آئے گا، گنہگار بھی آئے گا، مومن بھی آئے گا، فاجر بھی آئے گا، نیکوکار بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے، سب کا مولا ہے۔ تو اللہ کی ولایت کی ایک عام کیٹیگری ہے جس میں سب ہے، اور ایک کیٹیگری ہے جو خاص ہے۔ خاص کا مطلب پرٹیکولر، ایک خاص وہ کیا ہے؟ وَهِيَ وِلَایَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُتَّقِينَ، وہ کسے ملتی ہے؟ متقیوں کو ملتی ہے۔ ایک عام ہے ولایت اور ایک خاص۔ جو خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 میں کہا اللہ کون حافظ ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے کدھر نکالتا ہے؟ نور کی طرف نکالتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو ولایت کی کتنے ٹائپ ہوئے؟ دو۔ تو ایک عام جس میں کافر، فاجر، فاسق سب ہیں، ایک خاص۔ ایک بات ختم کر کے پھر کل اسی حدیث کو ہم پڑھیں گے، کچھ باتیں اور ہیں انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں
هل في ثبوت ولاية الله تعالى لشخص أن يكون واسطة بينك وبين الله في الدعاء لك وقضاء حوائجك وما أشبه ذلك؟ سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی شخص ولی بن جاتا ہے تو کیا وہ ولی آپ کے اور اللہ کے بیچ میں دعا کے واسطے واسطہ بن جاتا ہے کیا؟ اب اگر کوئی ولی بن گیا، اب ہم لوگ جائے کیا کہتے ہیں، ولی کی دعائیں لیتے ہیں، کہیں کو انہیں اللہ اور ہمارے بیچ میں کیا ہو گیا؟ واسطہ ہو گیا۔ شیخ کہتے ہیں لا، فاللہ تعالی لیس بینہ وبین عبادہ واسطہ، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے بیچ میں کوئی کیا نہیں ہے؟ واسطہ نہیں۔ لیکن جاہل لوگ کیا بولتے ہیں؟ وَأَمَّا الْجَاهِلُونَ الْمَغْرُورُونَ فَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَهُمْ وَاسِطَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ۔ جاہل لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے اللہ کے ولی نو، اللہ اور ہمارے بیچ میں انہوں کیا؟ واسطہ انہوں، کنیکٹر کیا انہوں کیا کرتے؟ ان کو اگر ہم پالیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے قصے سناتے، ایسے ایسے قصے لوگ سن کے کیا کرتے ہیں؟ بولا کہ سمندر میں ایک کشتی ڈوب گئی وہ تو انہیں سمندر میں ڈوبنے کے بعد اللہ کا نام لیتا، اللہ بچا بچا بولے تو اس کا دوست کون کی، اور ایک کیا بولتے ہیں، فرید بخش، فرید گنج، کیا نام، بابا فرید کا نام اس کا دوست لے رہا ہے، انہیں اوپر آتا ہے، انہیں اللہ کا نام لینے والا کیا ہوتا ہے؟ نیچے جاتا، ابھی پانی میں ڈوبتے جاتا، ارے میں اللہ کا نام لیے تو پانی میں ڈوبتے جا رہا ہوں نا، بولے تو ارے ابھی تک تو بابا فرید تک نہیں پہنچا، اللہ تک کیا پہنچے گا؟ اسی لیے تو کس کا نام لے؟ یہ اس سے بڑھ کر شرک ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، آدمی مصیبت میں کس کو پکارے؟ اللہ کو پکارے، اولیاء کو تھوڑے پکارے۔ بہت سارے لوگ جو اولیاء کہا کہ کوئی اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ هؤلاء اولیاء اللہ وهم واسطة بیننا وبین اللہ فیتوسلون بهم الى اللہ اولا ثم يدعونهم من دون اللہ ثانیا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو واسطہ بناتے ہیں اور پھر ان سے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں بھی مانگتے ہیں، ان سے مانگتے چیزیں مانگتے، یہ چیز غلط ہے۔ انشاءاللہ اسی حدیث سے جڑی کچھ باتیں کل کے درس میں ہم سنیں گے، تو کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں۔ کوئی سوال ہے؟ ولی کے سلسلے میں دو طرح کے بولے تھے، کیا ہو؟ ولی دو کیٹیگریز، ہاں، ایک ولایہ عامہ، ولایہ خاصہ۔ ایک ولایت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگہبانی ساری کائنات کو شامل ہے، اس میں سب لوگ ہیں، کافر ہے، فاجر ہے، مومن ہے، متقی ہے، سارے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، سارے لوگ لوٹائے جائیں گے کس کی طرف؟ مولا کی طرف۔ اللہ سب کا مولا ہے، لنا مولانا ولا مولا لکم۔ وہ جنگ احد میں نا کافروں نے کہا کہ لنا العزى ولا عزى لکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ مشرکوں نے کہا، تو مسلمانوں نے جواب دیا لنا مولانا ولا مولا لکم، ہمارے لیے اللہ ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، اللہ تعالی ہمارا مولا ہے۔ یہ کام، یہ ولایہ خاصہ جو صرف مومنوں کو عطا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے تقوی کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ اور کہ اللہ کی محبت اور قربت ضروری ہے یا اختیاری ہے؟ وضاحت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ضروری ہے یا اختیاری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت کے بغیر جنت کیسے حاصل ہو سکتی؟ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں چاہتا ہے، تو اختیار ان چیزوں میں ہوتا ہے جو فرض نہیں ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے، فرائض کی پابندی ضروری ہے، تو وہ واجب ہیں، واجب میں آپشن نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر
واجب ادا کرنے پر آپ کو اللہ کی محبت ملتی ہے، تو آپ یہ بولیں گے کہ یہ واجب اختیاری ہے، آپشنل ہے یا اوبلیگیٹری ہے، تو ہم کیا بولیں گے؟ ہاں، وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے، اس میں آپ کو آپشنلی ایسا کوئی نہیں۔ ہاں، اور کیا ہے؟ تو ہاں، کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جبریہ ہیں، الگ الگ عقائد کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، انسان ایک کٹ پتلی ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ آدمی کرتے جاتا ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن یہ بات غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دونوں راستے کھول دیے۔ اب یہاں سے ہم اٹھ کر جائیں گے تو کچھ لوگ مسجد جائیں گے، کچھ لوگ گھر چلے جائیں گے، کون پیر پکڑتا ہے؟ کون کس کے پیر پکڑتا ہے؟ یہ آپ کا تقویٰ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔